کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اسرا بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا میں۔ تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ۔ رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بے وقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ۔
تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے. یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا، بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے، تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا. لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے. تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا. جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصی میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک تیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا. کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے. تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا. اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست بھی بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں. تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے. اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں، عبد ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کو عبد بنایا، تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے. اب میں آگے چلتا ہوں کہ میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا. باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں، اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے. 27 رجب لوگوں نے خود گڑھی ہوئی ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ